له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم نشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سبحان الله. لنريه من وقال الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي آمنت بالله صدق الله العظيم.
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف حضرت چلے معراج پر طلع العلا بجمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الجا بجمالہ ان کے خصائل تھے حسنت جمیع خصالہ اللہ نے حفاظ دیا صلو علیہ وآلہ. میرے آقا میرے آقا تیری معراج کہ تو لائے ہو قلم تک پہنچا. میرے آقا تیری معراج کہ تو لائے ہو قلم تک پہنچا. اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ. درود شریف پڑھو. صدر ذوالفقار گرامی منزل حضرت مولانا محمد حسین سے دامت برکاتہم العالیہ انتہائی قابل سس احترام میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، گرواں برادری دا یہ سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام ہے. جس کی غرض و غایت رضائے الہی اور خوشنودی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرے ہوئے عوام الناس کی اصلاح اور عامت الناس لوگوں کے دلوں کے اندر جو تھوڑا بہت رشیان و نسیان کا زنگ لگا ہوئے قرآن اور حدیث کی روشنی کے نال اس زنگ کو توڑ. رجب المرجب کا مہینہ
تسے سارے حضرات بخوبی جانتے ہو کہ اس ماہ مقدس کے اندر سرکار الانبیاء فخر الانبیاء امام الرسل فخر الرسل ہادی السبل مولا الکل سیدنا و سرورنا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج نصیب ہوا اور قرآن پاک نے اس معراج کا تذکرہ دو مقامات میں انہوں نے بیان فرمایا. ایک مقام پہ زمینی معراج کا ذکر خیر اور دوسرے مقام پہ آسمانی معراج کا ذکر خیر اور آئے تو بندہ عقیدہ اور ایمان کہ زمینی ہے یا دوسرے نمبر پہ آسمانی ہے. اے میرے محبوب کو جاگنے ہیں اسے فزیکل باڈی کے نام اسے جسم کے نام اسے لباس کے نام انہیں پگڑی مبارک اور پاپوش مبارک کے نام اللہ نے کرایا اور وہی خدا ہے کہ جڑا اپنی قدرت کاملہ کے نام زمین تو لے کے عرش معلا لوح قلم کرسی جنا جنتا کیا منزلہ طے کرا کے اسے ساتھ کے اندر اسی گھڑی کے اندر اسے لمحے کے اندر مدا زمین سے واپس جھلا کے دنیا کو دسایا کہ لوگوں میں خدا اتنی قوت والا اتنی طاقت والا کہ آمنا دے لال میں اس رات کے تھوڑے کے حصے کے اندر زمین تو آسمان تک سیر کرائیے میری ذات کو ذات سبحان اللہ. نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ. توجہ فرما کے بات میری طرف. پہلا لفظ تسا علماء کو سنتے ہو قرآن اللہ کا لفظ ہے سبحان. تو سب یاد ہو جائے کیڑا لفظ ہے سبحان. جیڑا مانا عام طور پہ ایک کتابیں دیکھ کے پاک ہے وہ ذات یوں معنی کہیں گے کہ پاک ہے وہ ذات اللہ کی ذات پاک ہے. کیڑی شے بولو بولو کہ صحیح کیڑی شے تو ہر عیب بولو
بھائی نے آخری اللہ پاک کے ہر عیب کو لوں کیا خدا دی ذات دے اندر العیاذ باللہ کہیں قسمی کوئی عیب پاتا نہیں. کامن سینس کی گال ہے اللہ کی ذات کے اندر کہیں عیب پوری شاید پاتے ایک کمزوری. توجہ میرے پاس کرو بزرگوں, میری گال سمجھنے کی کوشش کرو. واقعات میں نہیں سنا بڑے قرآن سمجھا بڑے. میں بیٹھا بیٹھا اتنے ہی میرے کو نیندر آ گئی, اونگ آ گئی. نیندر آم یہ عیب ہے یا کمزوری ہے؟ ہلو کیا ہے؟ تھک گئے بندہ, دماغ تھک گئے, عقل تھک گئے, کیا آ گئی ہے؟ نیندر آ گئی ہے, اونگ آ گئی ہے. یہ کیا ہے؟ کمزوری. عیب نہیں ہے. صبح کو ناشتہ نہیں کیتا, دوپہر آ گئی ہے, بھوک لگی ہے. ایک بھوک لگ کر عیب یا کمزوری؟ اللہ سے جا یہ کیا ہے؟ کمزوری. انسان کو بھوک لگتی ہے, ترہ لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, یہ انسان کی کیا ہے؟ کمزوری. عیب نہیں ہے. اللہ کو نیندر آ گئی نہیں آتی. اللہ قرآن دے اندر فرمانے دے اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا وہ ذات جب میں نندرانی نگوھانی مرو گیا جب عیب کی نسبت جب پاک ہے کا لفظ پاک ہے کا لفظ اور عیب کی نسبت بندے کی طرف ہوسی کہ گناہوں کرے پاک عیب کرے پاک جب پاک ہے کی نسبت اللہ کی ذات نائی کی ویسی تو اس کو مراد سی کہ تمام کمزوریاں دونوں پاک. تو سمجھ سارے گل کو پوچھ دے بھئی یار پاک ہے نا پاک ہے؟ مسجد آئیں نماز پڑھنا آئیں پاک ہے یا نا پاک؟ انگلے مراد ہونے کے جنابت کو لوگ پاک ہیں غسل کی بنے پاک ہے یا نا پاک؟ مسلح بھی صاحب میری زمین پہ زمین پاک ہے یا نا پاک؟ کیا مراد ہے بھائی کتھائی نجاست سے نہیں لگی ہوئی پلیدی سے نہیں لگی ہوئی پیشاب پخانا سے نہیں لگیا فرمایا جلے ان کی نسبت زمین جو کرے نجاست کو لو پاک جلے ان کی نسبت عام بندوں جو کرے سو نجابت کو لو پاک جلے ان کی نسبت
انبیاء کو کرے سو عیبوں کو لوگ کہ نبی دی رات دے اندر کوئی عیب دا تصور کرنا بھی گناہ ہے دماغ جھیلنا وہ بھی گناہ تے جرے ان کی نسبت اللہ کو کرے سو تو اتھا کہ تمام کمزوریاں کریں تمام کمزوریاں کریں تاک اللہ اے لفظ سبحان میرے آقا دے معراج شروع کرن کو پہلے کیوں بیان کی تھی فرمایا اس واسطے میرے پتہ ہے لوگ میرے حبیب دے معراج سے اعتراض کرے سن میرے محبوب دے معراج کا انکار کرے سن اج کوئی مخلوق نعوذ باللہ کوئی آدم خواب معراج ہوئے کوئی آدم روحانی معراج ہوئے کوئی آدم جسمانی معراج ہوئے کیوں کوئی آدم نعوذ باللہ یہ آمنہ دا لال ہو کے عبداللہ دا چندر ہو کے عبد المطلب دا پوتا ہو کے اور ابو طالب دا بھتیجا ہو کے کیویں راتوں رات کے تھوڑے سے عرصے کے اندر اتنا لمبا سفر طے کر کے لیا ذہن نہیں ملے گی عقل نہیں ملے گا دماغ نہیں ملے گی اللہ نے فرمایا تو قرآن پڑھو ان کے اندر یہ نہیں کہ سبحان الذی اسری کہ میں پاک جیسے سیر کرائی فرمایا میرا محبوب آپ گیا نہیں بلکہ میں رکوع لے گیا بے شک بننے والے کے اندر اتنی طاقت نہیں شاید کوئی کمزوری ہوئی لیکن میں سبحان جڑا تمام کمزوریاں کو سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ میری بلال سمجھ شریف کی آدھی بھی یا کوئی نہ جی بھائی کوئی سپیکر کا شور زیادہ تے نہیں توجہ فرماؤ میں ذرا قرآن کا مطالعہ کرتے مختلف مقامات کے اوپر اللہ نے اس لفظ سبحان کو بیان اور جنہیں مزید میں انڈیا عمیق گہرائیوں کے اندر دیا پتہ ہی چلے نہیں والے دوستوں پتہ ہی چلے کہ اللہ نے ہر مقام پہ لفظ سبحان بولے جتنا ساری کائنات دیا طاقت ختم ہو گئی ساری کائنات دیا ہمت جواب دے گئی ساری کائنات دیا قوت جواب دے گئی وہ مقام کو جے ذات دی طاقت دی ابتدا تھی ذات کو ذات سبحان گل سمجھ آئیے بلا عرض کرو کہ جے جگہ دے مولوی کی طاقت ختم پیر کی طاقت ختم علامہ کی طاقت ختم ولی کی طاقت ختم غوث و قطب کی طاقت ختم ادار اوقاف کی طاقت ختم صحابی کی طاقت ختم اور دنیا میں بادشاہوں کی طاقت ختم ہو گئی وہ مقام تو جے ذات دی طاقت دی ابتدا تھی وہ ذات کو کیا عدل ذات میرے دوست میرے نبی کو قرآن مجید کی بعض آیات تفسیر کریں گی بعض آیات مثلا قرآن پاک کے اندر حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ اللہ کا پیغمبر قوم کو ناراض ہو کے چل رہے
ربی بار انتظار نہیں فرمایا چلدیا رسے دے اندر دریا آئے خدا کا پیغمبر بیڑی دی انتظار کے اندر بیٹھ گئے کشتی دی انتظار کر رہے کافی دیر کے بعد کشتی آئی اللہ کا نبی کشتی کے سوار جب کشتی کے سوار دریا کے اندر بیڑی چل دیا عمر بھیڑ کے اندر پھنس گئے ملا اپنے کو کوشش کیے لڑیاں لائیاں ناکام ہوا منج لائیے ناکام ہوئے ترنگیاں سکیے ناکام ہوئے چپو چلائے ناکام ہوئے چلے ہر کسی مجبور ہو گئے وہ ملا آخر لگا دیا اس کشتی کو اس بیڑی کو پاؤ لاون والی کے رب دیا لیکن میں سمجھتا ہوں سب اس بیڑی کے اندر کوئی ایسا آدمی موجود ہے ایسا بندہ موجود ہے جڑا اپنے آقا کو ناراض ہو گیا یا بیٹھے اور اس کے آیا بیٹھے گاؤں وہ بندہ اپنا نام دسے بیڑی کی محنت میں اتر میں تاؤ ساری بیڑی چل سی ورنہ کشتی نہیں چل سکتی سارے تباہ ہونے سے سارے فرق ہونے سے کون ہو نام دسے کہ میں اپنے آقا کو ناراض آؤں جن نے پہلے گل نہیں دسی تاکہ بیڑی والے فیصلہ طے کریں گے ہمیں کرو پورا اندازی کر دلو نہ لکھو جاؤ پورے پاؤ جاؤ پورے دے اندر جڑے لکھنے دا لو اسی اتار کے کشتی کو چلنے دا حال سو ٹھیک ہے بھائی نہ لکھی جب شروع ہو گئے اللہ بخشے اے محمد بخشے اے غلام محمد اے عبد الرحمان اے نور محمد سارے نام لکھی جو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا نبی انہاں دا نام بھی اس قرآن اندازی کے اندر شامل کیتا گئے ہن جن پورے پاتے نہیں پورا اندازی کیتی نہیں پرچی کٹی نہیں لیکن دے نام یونس علیہ السلام دا نکلے سارے بیڑی والے دے دیں یارا نیک بندہ نظر آوے بزرگاں بھی نظر آوے اللہ کا ولی نظر آوے وہ پوچھا کریں کہ خدا کا پیغمبر آنکھیں لگے نہیں شاید ساری قرآن بازی غلط ہوئی ہے بنا ہوئے پہنے ہیں دوبارہ قرآن بازی کی تھی من بھی پڑھی حضرت یونس علیہ السلام کے نام ملدیہ نے سارے جن اگر میاں یہ موجرہ کیا ہے معاملہ کیا ہے شاید قرآن بازی غلط ہوئی ہے بندہ ایسا نہیں لگ رہا مراس سے زیادہ قرآن بازی کرے تیسری مرتبہ قرآن بازی کی میں قرآن کا واقعہ ہے قصہ کہاں نہیں میری گل نہیں کہ مولوی کی گل نہیں اللہ کے قرآن کا واقعہ ہے 17ویں سپارے کے اندر یہ کرے لوگوں کو تیسری بار قرآن بازی کی ولکی نوجود صلی السلام آیا کرے اور ساری بیڑی والے کشتی والے اللہ کے نبی نے ہاتھ جڑے مل اگر نبی یونس مہربانی کر بیڑی تو لہر تو بیٹھے بیڑی ڈبتی ہے تو لاسے بیڑی بچڑی ہے تو مہربانی کر بیڑی تو لہر ایک واحد اللہ کے نبی اللہ یارو خدا دے پیغمبر دا نام ہم نے توری زبان تھک دی حضرت یونس علیہ السلام دعا دے پائے اللہ دے نبی دعا دے پائے خدا دے پیغمبر دعا دے پائے اولی العزم نبی دعا دے پائے کہ جناب موسیٰ اگر بیٹھے ہو میری دنیا سی بچری نہیں
بار سے ہوں دسو اللہ دے نبی کنے کوئی بئی بندی ہستی خدا دے رات زمین تے ہو دیے نہیں آدھی نا خدا کا نبی موجود پر بیوی بچتی نہیں جب اللہ کی مرضی سے بغیر اللہ کے حکم کے بغیر خدا کی مشیت کے بغیر نبی تیری کو نہیں بچا سکتا پیا تو سب میں ساری کوئی چھا بجا ہے بڑھیاں بیڑیاں کون کرے اللہ زور بولو ہوں ناراض نہ تھی گئے اصل میں کو ہر حاصل ہے میں کہتے جھوٹ نہیں کرے گا کہتے ہوتے نعوذ باللہ تنقید نہیں کرے گا لیکن اپنے سادہ بھائی مسلمان کو یہ ضرور سمجھانا چاہنا خدا کا قرآن گواہ کر کے آگا اللہ کی قسم سے جھوٹ کرنا مقصود نہیں تنقید کرنا مقصود نہیں اصل دے دیا حجامہ کی دکاناتے نانیاں کی دکاناتے عام دکاناتے پوسٹر لگے ہوئے کہ لکھیا کھڑے کہ نئے یاری والے داغوں کے ٹکڑی تر جائے گی لے پیر پیران نام کے ٹکڑی ان کو ناراض سے گیا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سارے رحمت اللہ اللہ کی قسم اس بزرگ کی قرآن سے رکھ کیا جاتی ہے اس بزرگ کے قدمہ کی خاک ہوئے میں ایسا سناندار اپنے اکھوں کا سرما بنانے واسطے سرما لانے واسطے فخر کے ساتھ بھی سمجھتا اللہ دے ولی صرف ولی نہیں ولیاں دے سردار ہیں صرف کامل نہیں کاملہ دے سردار ہیں لیکن اڑیاں میڑیاں پاروں کا اختیار جب نبی کو نہیں تو کسی ولی کو نہیں ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت شان صحابہ شان اہل بیت مظہر اہل سنت والجماعت شان اولیاء اللہ شان بزرگان دین نعرہ تکبیر میرے دوستوں میرے بزرگوں مسئلہ سمجھو میری سمجھ میں بات نہیں آتی کوئی آ جائے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا میرے دوستوں میرے بزرگ مولا علی کا اپنا مقام ہے سارا عقیدہ ایمان ہے کہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی تمام سلسلوں میں مجھے جو چشتیہ سلسلہ سے موجود سہروردیہ سلسلہ سے موجود نقشبندیہ سلسلے سے موجود تمام اولیاء کے سلسلے انہوں نے قدم کے ٹکتے دلے اٹھاؤ فیض دھنگن جشن اٹھاؤ جاری دھنگن لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں اٹھتی ہوئی بولی اللہ کی مرضی دے بغیر حضرت علی بھی نہیں تار سکتے فرمایا کرے گا غور کر دو یہ 21واں ستارہ اللہ کا قرآن فرمایا الم تر ان الفلک الم تر ان الفلک تجری في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار
میرے دوستوں میرے بزرگوں دریا میں دھوئیں کر بیڑیاں چلاون والا کون انہاں بیڑیاں کو تارن والا کون تے جے جڑ ونجل حاجت کرے کو منگو اور بولے میں نہیں آدا آؤ چلتے ہیں حضرت گولوی رحمت اللہ علیہ کے قدموں دے اندر پیر سیدنا نصیر الدین نصیر آخو رحمت اللہ علیہ بولنے والے سرکار انہیں کو پوچھنے دکھ آوے تکلیف آوے بندہ مصیبت آوے دیکھیں جو بولے رہے ٹھیک ہے نا میری کوئی شک نہ من لو لیکن آؤ بولنے والے بھی من لو وہ کیا جن کس سے بولوں کہاں جاؤں کس سے کہوں اور دنیا میں حاجت روا میرا کلام نہیں مولانا محمد حسین کا کلام نہیں حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولوے والی سرکار انہوں کا کلام ہے اور کس سے بولوں کہاں جاؤں کس سے کہوں میرا دنیا میں تیرے سوا اور سب کا داتا ہے سب کو دیتا ہے داتا کون سب کا داتا ہے سب کو دیتا ہے تیرا جنم دو تیرے جنم دو کا تیرے سنو میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ بڑا کیا دے اللہ بڑا دے کہ قوم سننا ہے مظلوم اس کے ہاتھ رزق پہ رزق کے ملتے ہیں شاہ مسئلہ دارائے گزرے عطا رزق پہ رزق کے ملتے ہیں شاہ مسئلہ دارائے گزرے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اور اللہ بھی کہے اللہ تو وکیلا خانہ ملبر حسن سے عام جلو آؤ نصیر نصیر رحمت اللہ علیہ توجہ نال سنائے آفادن کہ انبیاء اہل بیت نبی اور تابعین صحابہ جب گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا
گر کے سجدے میں سجدے یہی عرض کی ہے تو نہیں ہے تو مشکل کشا سجدہ کرتا سب کو دیتا انبیاء اولیاء تابعین صحابہ اہل بیت سارے نظارے حضرت فرماتے ہیں کہ انہاں سب تے جتنے مشکل بنیے انہاں کیا کہ مشکل کشا کہو حاجت روا کہو او لوگو یہ بیڑی پھنس گئی یونس علیہ السلام موجود اللہ پیغمبر موجود اور بیڑی آئی اور فیصلہ کیتے آج جوڑی بیل کرے اے نبی اللہ یہ کرے بیڑی کے لاؤ اترے ورنہ بیڑی بچنی نہیں ہے خدا دے پیغمبر تیاری کیتی ہے کشتی تو اتر گئی کہ میں ہوں چھلانگ لگاؤں کشتی تو میرا تعلق بچاؤ والا انہاں نے چھلانگ لگائیے اللہ نے مچھلی کو حکم دیتے اور مچھلی جی رب میرا پیغمبر آ رہا ہے میرا نبی آ رہا ہے نزدیک آون منہ کھول کے اللہ کیا کرا میرے پیغمبر کو اپنے پیٹ کے اندر پا گئے اللہ میری پیٹ کے اندر آیا لقمہ بننے سی غذا بننے سی فرمایا نہیں مچھلی بس کھولنا تیرا کام ہے میرے پیغمبر کو اپنے پیٹ کے اندر پاؤنا تیرا کام ہے کہ تیرے پیٹ کو ایئر کنڈیشن ہوا مکان بنانا میں اللہ کا کام ہے سبحان اللہ میرے دوستوں میرے بزرگوں پیغمبر چھلانگ لائیے آئے مچھلی دے پیٹ کے اندر اور مچھلی چلیے آپ کا اندھیرا لل تحت سرا کا اندھیرا چل دیا جب مچھلی لے پہنچیے اور پیغمبر نے اپنے جیسا زور لائے توجہ کرنا میں مسئلہ اپنے مقام سے گریا نہ پیغمبر نے اپنی پیغمبری کا زور لائے کہ مچھی سے پیٹ جو نکلا نہیں کامیاب ہوئے نبوت والا زور لائے رسالت والا زور لائے پر مچھلی سے پیٹ جو نہیں پہ نکل سکتے حکمت گزر گئے رات گزری گئے وقتیاں جن گزرے رات گزری گئے وقتی سرا دن آئے اللہ کا پیغمبر خدا کا نبی یونس علیہ السلام یہ قرآن بیان کر رہا ہے اس مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جن موجود ہے کو پکڑے لاتا ہے کیویں پکڑے لاتا ہے تے کیڑے الفاظ نال پکارتی ہے اور کرائے ملک صاحب توجہ کرائے قرآن بیان کرے فرمایا نون عربی دے اندر مچھلی نون کے بعد مچھلی کو آدم قرآن آخرائے فرمایا وَذَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سبحان اللہ قرآن کا اسلوب بیان سمجھائے یاد کرو اس مچھلی والے پیغمبر کو جب وہ کوئی اندھیرے میں چلا گیا فظنّا بس یقین کر لیا ان نقدر علیہ اب اس پر میری کوئی قدرت یا طاقت نہیں ہے کہ میں یہاں سے نکل سکوں فنادا پس پھر پکارا ندا کی فی الظلمات کئی اندھیرے کے اندر کئی
دل کے اندر کہ اللہ الہ کوئی نہیں نجات دلانے والا الا انت مگر تو مانا اتھائی پورا تھیدا پیا ہے مانا مکمل ہونا پیا لیکن قرآن بیان کریں گے پیغمبر کی تھائی بس نہیں کی تھی پیغمبرہ دے کہ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت یا اللہ میری طاقت ختم میری قوت ختم میری ہمت ختم میری سکت ختم میری قدرت ختم میرا نبوی زور نہیں کم ماریا میرا رسالت والا زور نہیں کم ماریا الا اللہ سبحانک اللہ میری طاقت کی جتنا انتہا ہو رہی ہے اٹھاؤں تیری طاقت کی ابتدا ہو رہی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان لفظ سبحان اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ہر اس مقام سے ذکر کریں گے جتنا ساری دنیا کی طاقت جواب دے لگے اتھوں تیری ذات کی طاقت کی ابتدا تھی تو ذات کو کیا کرے گے ذات سبحان میں لمبا نہیں کرے گا مختصراً ایک بئی مثال سن دے ونجو میں مولوی کوئی خان کوئی ملک حضرت نیک بزرگ آدمی کوئی چودھری کوئی گورنر کوئی وزیر اعلیٰ کوئی وزیر اعظم کوئی صدر دنیا کے صدر آدھے میں بڑی طاقت والا وزیر اعظم آدھے پارلیمانی نظام دے اندر میں بڑی طاقت والا ایم این اے آدھے میں بڑی طاقت والا وزیر اعظم طاقت والا وزیر اعلیٰ آدھے میں بڑی طاقت والا مولوی پیر آدھے ایسا بڑی طاقت والے تسا دے ایسا بڑی قوت والے لیکن جلے آسان دیے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آؤ نماز راستے ہن مولوی مسجد کے اندر پیر مسجد کے اندر وکیل مسجد کے اندر صدر مسجد کے اندر وزیر اعظم مسجد کے اندر وزیر اعلیٰ مسجد کے اندر ستو بیٹھے آ کے اللہ اکبر کرنے بعد ہاتھ پد کے ہاتھ جوڑ کے نیند پا کے سر جھکا کے سب تو پہلے کے ہاتھ بلا سبحان ہے سبحان اللہم کیا مانا اللہ پہر میں بڑی طاقت والا میرے کول وزارت عثمان دا قلمدان میرے کول صدارت دا قلمدان میرے کول وزارت علیا دا قلمدان میں اللہ میں بزرگ میں پیر میں فلاں لیکن جب تیرے سامنے آیا میں آتا سبحانک اللہم اللہ میری وزارت والی امارت والی مولویت والی طاقت ختم تیری طاقت شروع سبحان اللہ میں آتا سبحانک اللہ اللہ کو طاقت والا لوگوں آیت معراج رب نے شروع فرمائی گل یاد ہے کہ نہیں آیت معراج شروع ہو رہی ہے یہ زمینی معراج کیڑا معراج سبحان الذی اسرا بعبده لیلا یہ کیڑا معراج ہے زمینی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام بھی زمین تے مسجد اقصی بھی زمین تے زمینی معراج اللہ آیت شروع کر رہے سبحان سبحان لوگوں معراج کے بھجن والے کی
نہ دیکھو جنگل والے کو نہ دیکھو کہ یہ کیویں گیا فرمایا بھنجن کو پہلے بھیڑ بھنجن والے کو دیکھو نئے بھنجن والے کو دیکھو کہ سبحان او تمام کمزوریاں ساری کمزوریاں پاک اللہ تو لے گیا فرمایا میں لے گیا مسجد حرام کو مسجد اقصی کے اندر اللہ کہ زمینی معراج تو میں اپنے محبوب کو چاچیتا بلند کیتا دادا کیتا آجا کیتا اللہ فرمائے کوئی پائے مقام دے والنجم الى ہوا میں کو قسم تارے دی اللہ توجہ کرائے لگے والے دوستوں قیمتی نقطہ دسو معراج کیا ہے معراج کیا ہے اللہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر دی ذات کے سامنے ساری کائنات کو مسخر کرن کی خاطر یہ معراج والا معجزہ تھا سبحان اللہ کائنات کی تصویر ایندا نام ہے معراج اج سائنس کا دور ہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھو آدھے ہماری سے تھوڑا علم تکیہ نوسی ہے تھوڑا علم 1400 سال پرانا ہے کاری کرنے لگے آج دنیا چاندر تے پہنچ گئی کتنا پہنچ گئی ہلو کتنا پہنچ گئی چاندر تے پہنچی بڑا کمال ہے باہر سے توجہ فرمائے یہ عدل اصل کی ریخ کے پوچھنا چاہتے ہیں چل رہی ہے چاندر مسخر ہو گئے مریخ مسخر کرنا چاہتے ہیں سیارے مسخر کرنا چاہتے ہیں اللہ نے فرمایا اور سیارے کو مسخر کرنے والے چاندر کو مسخر کرنے والے آج صحیح ذرا میرے محبوب کو دیکھو اور بالکل ذہن میں آئیے لوگ عجیب کرنے یہ جڑا سائنسدان سب تو پہلے چاند تے گئے چاند تے قدم رکھے واپس آئے بناؤ کوئی موقع ملے دنیا کی سیر کرنا اور مصر سے شہر پہنچے ہوٹل دے اندر کمرہ دیتے راتی سوتے اور نال سلائے راتی سوتے صبح دے ٹائم آزان آئیے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ ہڑبڑا کے اٹھی بیٹھے گھنٹی دیتی ہے بہرا آئے آدھے منیجر جو سکو منیجر آئے آدھے میں کتھا ہاں میں کتھا ہاں زمین تے ہاں حلال چھاں چند پہ ہو انہاں کے خیر ہے آدھے نہیں میں گلسوں میں کتھا ہاں انہاں کے زمین پہ ہیں یہ ہوٹل زمین پہ ہے مصر سے شہر دے اندر ہے وہ اکلنا کا مطلب میں آوازاں کیا سن رہی ہوں کیڑی آوازاں انہاں کے اذان دی آواز ہے اکھل لگاؤ لوگو او مصر والو میں ہور کو کچھ نہیں جانتا میں یورپ کے اندر رہنے والا لیکن میں چلے چند پہ پہنچا سب تو پہلے میرے کنا دے اندر جڑی آواز آئی وہ یہ آواز آئی جڑی میں سبحان اللہ نعرہ تکبیر میں اتھے سنیا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ یا آج اتھے سن رہا میں اس واسطے ہڑبڑا گیا میں ہاں کی تھا میں ہاں کی تھا لوگوں کو سائنسدان آج چند سے قدم رکھ کے آدم شاید ساری بڑی ترقی ہو گئی ہے کہ اللہ فرمائے میں تھے 1500 سال پہلے چند تو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ دی انگلی دے اشارے تے نچاچ کرے سبحان اللہ اجارہ کرنے کا
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تساں یہ چند دو ٹکڑے کر دکھاؤ تو کلمہ پڑھ گئے سے کہ جی ہاں میرے آقا اشارہ کیتے جبل ابی قبیس مکہ مکرمہ دے اندر کھڑے تھیا صحابہ دے نسل وچ چند ہاں چودھری دا ادھا ٹکڑا جبل ابی قبیس سے این پاسے لگا گئے ادھا ٹکڑا پہاڑ دے این پاسے اللہ تو سادے تسخیر کائنات یہ دنیا بھائی گلوبل ہو گئی ہے مسخر کر رہے ہیں اللہ فرمائے دے میں معراج والی رات اپنے محبوب دے قدموں دے تلے اس کائنات کو مسخر کر یہ جڑے جہان دے اندر تساں تے میں رہندے پئے ہیں این جہان دا نام ہے عالم ناسوت کیڑا جہان ہے عالم ناسوت الناس لوگاں دا جہان آسمان توتاں جڑا جہان ہے او جہان دا نام ہے عالم ملکوت عالم ملکوت یعنی فرشتیاں دا جہان ایک مقام سدرہ تک یہ عالم ملکوت چل دے ول سدرہ توتاں جتھاں کوئی شے نہیں دی اون جہان دا نام عالم لاہوت عالم اللہ رب العالمین فرمائیں کہ معراج کی رات بنا کے میں اپنے محبوب کو لے گیا اللہ کتھاں لے گیا فرمایا مسجد حرام تو مسجد اقصی دے اندر مسجد اقصی اللہ زمین تے فرمایا میں لے گیا کتھاں پہلے آسمان دے اوتے عالم ملکوت دے اندر جب میرے آقا نے قدم رکھے فرشتے حیران ملائکہ حیران اللہ ایسا دے پہلے علماء بیٹھل پوچھ سکتے ہو فرشتے آخر لگے اللہ یا اتنا روح آدیا ہے یا اتنا سا فرشتے آسے اے فزیکل باڈی دے نال اس وجود دے نال ان کپڑیاں دے نال اس پاپوش مبارک دے نال اس عمل مبارک دے نال اللہ کی جہان تے کبھی کوئی نہیں آیا کون جڑا اتنا با کمال ہے اجل پہلے آسمان والے سوچ رہے ہیں میرے آقا دوسرے آسمان والے پوچھنے بدل کہ میرے آقا تیسرے آسمان والے اگر میرے آقا چوتھے آسمان والے میرے کچھ قریب کر رہے کہ میرے آقا پنجویں آسمان پہ قدم رکھے پنجویں میں چھیویں میں ستویں دے اوتے جبریل عالم ملکوت دا سردار نال چل رہا ہے توجہ کرے نال جا رہا ہے نال لینا پائے کہ چل دیا مقام آ گئے جتوا کھڑے سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا سدرہ آئیے جبریل روک گئے ٹھہر گئے میرے آقا اوپر چلے سیدے ڈٹھے جبریل نال لگے اللہ کے نبی امام الانبیاء سرسید الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین تاجدار المدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائی فرمانے جبریل یار اتنا کی دیاں گا جبریل ہاتھ جوڑ کھڑے آدھے آقا میں عالم ملکوت کا باسی عالم ملکوت کے اندر رہنے والا میری مجال نہیں میری طاقت نہیں میری ہمت نہیں میری قوت نہیں میری سکت نہیں اللہ نے پیغمبر فرمایا اے جبریل
یاری کیوں چھڑے گے جبریل ہاتھ چھڑے گے علامہ سازی اپنی زبان کے اندر آ گئے فارسی کا کلام ہے فرمایا تدو گفت سالارے بیت الحرام اگر سبحان اللہ